أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وآتيناهم ملكا عظيما. ایک صلوات سب سے پہلے آپ تمامی حضرات خصوصاً شکر گزار ہوں کہ جو ہے انہوں نے خدمت کا موقع دیا، اور آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو آپ لوگ منتظر ہیں کہ جو ہے جو کچھ بھی بندہ حقیر بیان کرے آپ کو سننے کے لیے بہرحال جمع ہے یہاں پر. اور بالخصوص آج کے روز کی ولادت کی مبارکباد آپ کے حضرت آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پانی منگوا دیتے ذرا ضرورت ہے. صلوات پر پڑھیں گے. صاحبان علم کا مجمع ہے اور علم و ادب کی بارگاہ ہے، کیونکہ یہ جو فرش ہے یہ ایک طرح کا مکتب ہے جہاں پر علم و ادب کی بارش ہوا کرتی ہے. اسی لیے ایک ایسی آیت کا انتخاب ہوا ہے کہ جس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو گروہوں کے بارے میں بیان ہے. بہت ہی مختصر سا مقدمہ ہے اور نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. کہ ارشاد رب العزت ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ وآتیناہم ملکا عظیما. اس آیت میں خداوند عالم دو طرح کے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک وہ افراد جو حسد کرتے ہیں اور ایک وہ افراد جن سے حسد کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے محسود جس سے حسد کیا جائے، اور ایک وہ ہوتا ہے مسعود. بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسعود اسے کہتے ہیں کہ جو خداوند عالم کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو. اور ایسے افراد جو خداوند عالم کے نعمات میں ڈوبے ہوں، سرشار ہوں، انہی کے مقابلے میں ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے جو ان سے بغض و حسد کرتے ملیں گے. انہیں کہا جاتا ہے حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے انہیں کہا جاتا ہے محسود. آپ حضرات جانتے ہیں ساری چیزیں. کائنات میں محمد اور آل محمد سے زیادہ کوئی محسود نہیں رہا. یہ وہ ذاتیں ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ حسد کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ صورت ان کی سب سے اچھی، سیرت سب سے اچھی، ان کی مقام و منزلت ان کا سب سے بلند والا، لہذا ان سے حسد کیا گیا اور انہیں محسود بنایا گیا. اب یہاں پر جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو وہ حسد کرنے والا حاسد ہے کہ جو حسد کر کے، میں آپ کو کسی نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں، بس میری طرف متوجہ رہیے گا. حسد کر کے اپنا کام خراب کر لیتا ہے. فرض کر لیجئے میں آپ سے حسد کر رہا ہوں، اس حسد کی بنا پر میری طبیعت خراب ہو گئی، میرا خون جلنے لگا. یہاں پر وہ پہلا مقام ہے کہ جہاں پر حسد کرنے والا اپنا کام خراب کر لیتا ہے. لیکن وہی دوسرے مرحلے میں ایک حاسد وہ بھی ہوتا ہے کہ جب محسوس سے اس حد تک حسد کرتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ محسود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد والے. اور اہل بیت کو یہ دوسرے والے قسم کے افراد زیادہ ملے.
کہ جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اہل بیت کی ذات پر بھی زخم دیا. کون سے اہل بیت؟ جن کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے انہیں ملک عظیم سے نوازا ہے. یہ ہمارے اور آپ جیسا آدمی نہیں کہہ رہا ہے ملک عظیم، یہ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جس کے لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس عظیم ذات کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انہیں ملک عظیم سے نوازا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں پر بھی اللہ کی عظمت کا سکہ ہے وہاں پر اہل بیت کا بھی سکہ موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور پھر ابتدا دیکھیں، ابتدا میں آپ کو ذرا ایک لمحے کے لیے لے کے چلتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی کب؟ جب اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. یہ حسد کی شروعات تو وہیں سے ہے نا. شیطان جس کی وجہ سے اسے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، اس نے بھی طے کر لیا کہ اسی چیز کو ہم بندوں کے اندر ڈالیں گے. ہمارا بیڑا تو غرق ہوا ہی ہے، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو لہذا یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا. کیا ارشاد ہوتا ہے خدا بند عالم کا کہ قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے روک لیا اس ذات کا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ کون سی چیز مانے ہو گئی کہ جو تجھے روک رہی ہے کہ تو نے اس کے سجدے کا انکار کیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ صاحبان علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. عالین یعنی کچھ ایسی ہستیاں موجود تھیں آدم کی خلقت سے پہلے کہ جنہیں یہ ذات مستثنا رکھا گیا کہ یہ سجدہ آدم کا نہیں کریں گی. کچھ ہستیاں ایسی ہیں. اچھا، ابلیس تھا. آپ دیکھیے، ابلیس تھا شر کا موجد، شر کا مؤسس، لیکن اتنا لحاظ تو اس نے بھی کیا کہ اپنے آپ کو علیین میں شمار نہیں کیا. میں بہت سادی سی بات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ دیکھیں کیا جواب دیا اس نے، انا خیر منہ، میں جو ہے آدم سے بہتر ہوں. دلیل سنیے اس کی، خلقتہ من طین وخلقتنی من النار. یہی دلیل تھی نا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. اور آگ جو ہے وہ مٹی سے کیا ہے؟ افضل ہے. لہذا افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ارشاد رب العزت ہوا، میری بارگاہ سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. کیا ارشاد ہوا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر میری لعنت ہے، ملامت ہے. معبود سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا بند عالم، ایسا کون سا گناہ اس نے کر دیا کہ بارگاہ سے نکالا بھی مل رہا ہے اور قیامت تک کے لیے لعنت بھی برسے گی؟ کہا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی ذات کا انکار کیا ہے، ایک ایسے خلیفہ کا انکار کیا ہے جس سے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ جب اللہ خلیفہ بنائے اس کا انکار کرنے والا خدا کا لعنتی ہوتا ہے. اب مسلمانوں شرم کرو، جسے چاہو رضی اللہ علی کو، لیکن اگر علی کا انکار کر رہا ہے تو وہ لعنتی ہے رضی اللہ. ایسی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ماحول کیا ہے اور میں ان چیزوں پہ وہ بھی نہیں کرتا، لیکن جو بھی چیز بیان کر رہا ہوں کوئی اپنے من سے یا اپنے دل سے نہیں ہے. ساری قرآن آیات، احادیث اور روایات کی روشنی میں ہے. اگر کسی کو بھی کوئی اشکال، اعتراض وجود میں آئے، پیدا ہو،
تو بندے حقیر سے رابطہ کر سکتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. ٹینشن نہ لیں, کوئی ضرورت نہیں کر سکتا. نہیں, میں ایسے آپ کے یہاں ماحول کیا ہے کہ اس لیے لہٰذا کوئی من سے بات نہیں ہے کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ اللہ کا انکار کرنے والا خدا کا لعنتی ہوتا ہے قیامت تک, چاہے وہ آدم کی ذات ہو چاہے وہ علی کی ذات ہو. ٹھیک ہے, یہ لعنتی ہے قیامت تک کے لیے. اب آپ دل کا دل جو چاہے لکھے, لیکن اگر علی کی خلافت کا منکر ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن رضی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا بند عالم نے صاف صاف اعلان کر دیا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اچھا دیکھیے, پیغمبر نے جو اعلان کیا ہے, یوں ہی نہیں ہوا کہ نبی اللہ کا دل چاہا کہ جو ہے یہ کوئی پردھانی اور مہا پردھانی کا الیکشن نہیں تھا کہ جو ہے ہم نے جس کو چاہا کینڈیڈیٹ کر بنا دیا. پتہ چلا کہ جو ہے نچلے طبقے کی سیٹ ہے تو نام اپنا ہے, فوٹو اپنا ہے, پتہ چلا آپ کا جو ہے امیدوار کوئی اور ہے. تو وہاں تو یہ سسٹم تھا نہیں کہ جو ہے جس کا دل چاہا کھڑا ہو گیا. تو کیا ہوا کہ اللہ نے بھی ایک سسٹم رکھا اور پیغمبر نے جو ہے بھری دوپہر میں ساری چیزیں آپ نے سنا ہے, وہ سب چیزوں کو بیان نہیں کرنا ہے. دوپہر کا وقت, اوپر سے گرمی, نیچے ریت کی تپش, کو قافلہ روکا گیا ہے, ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. اور وہاں پر ایک اعلان کیا. اعلان کیا کیا؟ من کنتو مولا ہو اور فہذا علی مولا. آپ دیکھیے یہاں پر جو اس نے دلیل رکھی ابلیس نے کہ افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا. آپ غور کریں صاحبان علم ہے, بنیاد اس کی بڑی مضبوط تھی. ابلیس کی بنیاد جو اس نے رکھی تھی وہ بہت ہی محکم تھی, لیکن اس کی اٹھان کمزور تھی. سمجھ رہے ہیں, اس کی اٹھان کمزور تھی, بنیاد مضبوط تھی. افضل کبھی مفضول کا سجدہ نہیں کرتا, صحیح بات ہے, لیکن آگ مٹی سے افضل ہے, یہاں پر یہ کمزور پڑ گیا. یہ غلط ہے, آگ مٹی سے افضل نہیں ہے. ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ, پھر کبھی موقع ہے تو بیان ہو. آپ دیکھیے ساری چیزیں, اگر آپ کو بھی جو ہے اعظم گڑھ جانا ہے تو دو راستے آپ کے لیے ہوں گے. ایک تو سیدھا آپ جو ہے چیک پوسٹ ہوتے ہوئے نکل جائیے اعظم گڑھ, ایک یہ ہے کہ پولیس سے بچنا ہو تو پھر شیولی والا پکڑ لیجیے. لیکن ایک جگہ اچھا روڈ ہے, ایک جگہ خراب روڈ ہے. تو اگر ہر عقل سلیم رکھنے والا ساری چیزیں اگر سیٹ ہے, کاغذ ہوگا, تو وہ کہاں سے جائے گا؟ وہ اچھے روڈ سے جائے گا. تو گاڑیاں آپ کے پاس کھڑی ہے, مثال دے رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے, آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ بھیا ہمیں جانا ہے شاہ گنج, ہماری بلٹ بھی کھڑی ہے, بغل میں ایک ٹیمپو بھی کھڑا ہے, تو لہذا آپ یہی جو ہے کہیے گا کہ مولوی صاحب بلٹ سے چلا جائے وہ بہتر ہے, ٹیمپو تھکا دے گا. کیوں بھائی؟ یہ قانون کس نے بنا دیا؟ یہ قانون بنایا ہے ہماری عقل نے کہ جو چیز اچھی ہوگی اسی کو ہم پہلے چنیں گے. ہم اللہ کو خالق کیوں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ خالق ہے. لیکن وہی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, یعنی مطلب بہت سے خالق ہے. جس نے اس موبائل کو بنایا وہ اس کا خالق ہو گیا, جس نے اس کو میک کو بنایا وہ اس کا خالق ہو گیا, ہمیں اللہ نے بنایا وہ ہمارا خالق ہے. یعنی خالقین کی تعداد ایک دو نہیں ہے, ہزاروں اور لاکھوں میں پائی جائے گی. لیکن ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں خالق؟ کیونکہ وہ سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ مہینے بہت سے بنے لیکن شہر اللہ فقط رمضان بنا, کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے افضل ہے. کتابیں بہت سی موجود ہیں لیکن کتاب اللہ صرف قرآن, کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ سب سے افضل ہے. رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ سب سے افضل ہے. شب قدر سب سے افضل 360-65 راتیں موجود ہے, لیکن رات جو سب سے افضل ہے وہ شب قدر کی رات ہے. جب ہماری عقل, دنیا کا دستور, دنیا کا قانون یہ کہہ رہا تھا کہ افضل کے آگے ہوتے ہوئے کبھی مفضول کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کرتے, اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ پیغمبر کے بعد یہ قانون کیوں ٹوٹا کہ علی کے ہوتے ہوئے مفضولوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا؟ صلوات پڑھے محمد والے.
ये है कि किबला हमारा एक जन्म इंतजार भी अभी हो रहा है, तो लिहाजा बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सर वक्त जो है और ये जो सारी बातें हैं, गाना थोड़ी रुकिएगा। ये जो सारी बातें हैं कि पैगंबर के बाद ये अपने मन से नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारी किताबें भी छोड़िए, आप बड़े भाइयों की किताब पढ़ें। 70 1 2 नहीं 70 मुकामात है जहां पर कहा गया कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये कौन अफजल है? कैमरे वालों को दिखा सकते हैं सर। ये कौन मफजूल है? जब किसी ने किसी से कहा, आज नहीं बहुत साल साहिबान इल्म है, समझदार है, जब किसी ने किसी से कहा कि आप अली के बराबर हैं, तो पता है क्या जवाब दिया? कायनात में कोई माँ ऐसी नहीं बनी कि जो अली जैसी औलाद जन सके। ये कोई यहाँ बैठकर खुराफात नहीं चल रहा है और ना ही अपनी किताबों का हवाला। ये सारी किताबें बड़े भाइयों के मौजूद है। एक सलवात पढ़े मिलजुल कर आप। बात कहां से निकल गई? तो मैं ये कह रहा था कि पैगंबर ने जो मौला बनाया गदीर में, यूं ही नहीं कि पैगंबर का मन हुआ कि चलो आज जो है बैठे हुए हैं, वक्त बहुत है और चलो ऐलान कर दिया जाए और अपने मन से किसी को अपना नायब बना। नहीं, दलील के साथ, रेफरेंस, यही कहते हैं ना दलील। क्या कहा? तारीख पे आपकी निगाह है। सबसे पहले पैगंबर ने क्या कहा? लंबा तवील खुतबा है। आलिम बैठे हुए हैं, आप आपके सामने तायद करेंगे। एक तवील खुतबा, और जिसमें फिर इरशाद हुआ कि अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा औलवियत नहीं रखता तुम्हारे लिए? तो लोगों ने क्या कहा? कालू बला, बेशक हमारी बात आप ही हैं, आप हमारे नफ्सों के भी हाकिम हैं। फिर क्या कहा? अलस्तु औला बिकुम मिन उम्महातिकुम, क्या मैं तुम्हारी माओ से ज्यादा तुम पर औलवियत नहीं रखता? तो लोगों ने कहा कालू बला, बिल्कुल आप रखते हैं। अब कहा है मन कुंतु मौला हो फहद अली, बात खत्म हो गई। जिसका मैं मौला उसके लिए अली मौला। दलील यहां से शुरू होती है। पैगंबर की जो दलील है वो यहां से है। अगर यहीं पे पैगंबर बात खत्म कर देते तो कयामत तक के लिए बहुत लोग होते जो मौला बनने के लिए तैयार थे। तवज्जो है ना आपकी? एक बुलंद सलाम पड़े। अगर बात पैगंबर की यहां पर खत्म हो जाती तो बहुत से मौला आपको मिलते, और कुछ यहां भी मिल भी रहे हैं। अलग अलग तहलीलें, कोई किसी तहलील में जा रहा है, कोई किसी जुज़ में जा रहा है। बहरहाल पैगंबर ने दलील दिया क्या? अगर जमीन का मौला मैं, तो जमीन के ये अली मौला। मन कुन तो मौला, जिसके मैं मौला उसका ये अली मौला। अगर जमीन का मौला मैं, तो जमीन के ये अली मौला। अगर आसमान का मौला मैं, तो आसमान के ये अली मौला। अगर जमीन पे रहने वालों का मौला मैं, तो जमीन पे रहने वालों के ये अली मौला। अगर आसमान पे रहने वालों का मौला मैं, तो आसमान पे रहने वालों के ये अली मौला। अगर चरिंद परिंद का मौला मैं, तो चरिंद परिंद के ये अली मौला। अगर मछलियों का मौला मैं, तो मछलियों के ये अली मौला। अगर अंबिया का मौला मैं, तो अंबिया के ये अली मौला। अगर औसिया का मौला मैं, तो ये औसिया के ये अली मौला। अगर खलीफा के मौला मैं, तो खलीफा के ये अली मौला। अगर तमाम इंसान का मौला मैं, तो तमाम इंसान के ये अली मौला। दलील सुनिए, अगर सूरज का मौला अली हुआ तो सूरज को पलटा कर दिखाएगा। अगर चांद का मौला अली है तो चांद को दो टुकड़ों में करके दिखाएगा। अगर सितारों का मौला अली है तो सितारों को ड्योढ़ी पर बुला कर दिखाएगा। अगर संग्रेजों का मौला अली है तो संग्रेजों से कलमा पढ़वा कर दिखाएगा। अगर दरख्तों का मौला अली है तो दरख्त को आगे बढ़ा कर दिखाएगा। अगर अंबिया का मौला अली है तो खिज्र को रास्ता बता कर दिखाएगा। अगर ईसा का मौला अली है तो अपने फर्जंद के पीछे नमाज पढ़ा कर दिखाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद। सलवात
کہ آئیے بنیے دعوے دار کہ جو ہے ہم مولا، تو پھر چلیے دکھائیے ستاروں پہ اپنا معجزہ، پاور دکھائیں اپنی. تو ایسے افراد کو کاٹ دیا پیغمبر نے دلیل کے ذریعے. اور پھر وہ ساری چیزیں آنے لگی کہ جو ہے مولا کے معنی یہ ہے، مولا کے معنی وہ ہے. یہ ساری ایک واقعی بحث ہے. کیونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو قبلہ ضرور اس سے حاضر کے دوں گا. لوگ فرار کرنے لگے اور نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ فرار کا یہ اختیار رہا کہ جو ہے ایک بار جناب ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ایک صاحب جو ہے گزر رہے تھے اور سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے. یہ فرار پیغمبر کی بات کا واقعہ ہے. سامنے سے مولا کائنات آ رہے تھے تو جب دیکھا ہے مولا کائنات کو تو چھپ گئے. تاریخ پہ آپ کی نگاہ ہے، اشارہ میں کروں گا، سمجھداری آپ دکھائیے. تو مولا کائنات کو دیکھے، چہرہ زرد سفید، ایسا لگ رہا تھا، جناب عباس کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ دم نکل جائے گا اس کا. پھر مولا کائنات گزر گئے تو یہ تھوڑا سا نارمل ہوا. اس سے پوچھا جناب عبداللہ ابن عباس نے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب تم علی کو دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دم نکل جائے گا. کہا ابن عباس تم نے احد میں علی کا چہرہ نہیں دیکھا، تم نے احد میں علی کا چہرہ نہیں دیکھا. کہا کیا ہوا تھا احد میں؟ کہا جب سب بھاگے تو میں بھی بھاگا. سمجھ رہے ہیں؟ جب سب بھاگے تو میں بھی بھاگا. میرے پیچھے علی آئے اور کہا ٹھہر جا. ابن عباس میرا دم نکل گیا. علی کی آنکھیں ایسے جیسے خون کے پیالے ہوں. کہنے لگے سب کو تو بعد میں مانوں گا، پہلے تجھے قتل کروں گا. یہ بتا بھاگا کیوں؟ یہ بتا بھاگا کیوں؟ تو کہنے لگا یا علی آپ نے آواز نہیں سنی؟ کہا کون سی آواز؟ کہا قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. کہا پھر؟ کہا جب محمد ہی نہیں رہے تو لڑ کے کیا فائدہ؟ آپ نے نہیں سنی آواز؟ کہنے لگے سنی تو میں نے بھی، لیکن میں نے سوچا کہ جب محمد ہی نہ رہے تو جی کے کیا فائدہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ واقعہ جو ہے بچوں کے لیے تھا کہ تھوڑا ذہن تھکے نہ آپ کا. صلوات پڑھیں محمد ہی نہ رہے تو پھر جی کے کیا فائدہ. ایسے افراد کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں موقع پرست. آج کل سیاست میں بہت نظر آتے ہیں. فلاں کی حکومت ہے تو وہاں پاور میں بنے ہیں، جس دن لگا کہ حکومت پلٹی لینے والی ہے اور پھر ادھر کے ادھر. یہ افراد ایسے ہی لوگ تھے. یہ کوئی تازی اور نئی بات نہیں ہے کہ جو ہے ہم کہیں کہ ارے بے غیرت آدمی ہے، اس کا تو کوئی جو ہے لیول ہی نہیں، کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. نہیں، یہ پیغمبر کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. جب تک کفار طاقت میں تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جب دیکھا کہ آنے والی حکومت جو اسلام کی ہے، سب سے پہلے یا نبی اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان. ایک صلوات پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ افراد تھے. سورہ بینہ کی آیت جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ خیر البریہ ہے. اس کتاب یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر جو ہے تفسیر دور منصور اور صواعق مورخہ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس اس سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ اپنا مقام سمجھیے. ابھی کوئی شعر پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا کلام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. آپ اپنا مرتبہ سمجھیے. ہم علی والے کبھی غریب نہیں ہوا کرتے، بس شرط یہ ہے کہ ہم علی والے بنے رہیں. شرط یہ ہے کہ ہم علی والے بنے رہیں، وہ راستے پہ چلیں جو علی نے ہمیں بتایا. کیا کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ.
ابن عباس کہتے ہیں ہم نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا نبی اللہ یہ بتائیے خیر البریہ سے آپ کی مراد کون ہے؟ تاریخ نے لکھا، تفسیر نے لکھا کہ پیغمبر نے جو ہے علی کی طرف اشارہ کیا، یا علی انتا خیر البریہ و شیعتو، آپ خیر البریہ ہیں اور آپ کے شیعہ جو ہے خیر البریہ ہیں۔ واقعاً اگر علی نہ ہو تو کسی چیز میں زینت نہیں ہے، اور اگر غدیر نہ ہو تو پورے اسلام میں کوئی زینت نہیں ہے۔ اگر واقعاً غدیر نہ ہو تو اسلام قصہ اور کہانی کی کتاب تو بن سکتا ہے لیکن کوئی دین نہیں بن سکتا۔ دین بنا ہے غدیر کی وجہ سے، اور یہ ساری کائنات صدقے میں ہے جناب امیر کے۔ اگر علی نہ ہو تو کسی چیز میں زینت نہیں ہے۔ آغوش رسول میں دیکھیے تو آغوش رسول کی زینت ہے علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوش رسول کو دیکھیے تو دوش رسول کی زینت ہے علی۔ اگر رسول کے لشکر پہ نگاہ کریں تو لشکر کی زینت ہے علی۔ اور پھر یہ بھی نہ کہہ دوں کہ اگر علی کی رسول کے دختر پہ نگاہ کریں تو رسول کے دختر کی زینت ہے علی۔ یہ وہ علی ہے کہ جو اگر بستر رسول پر لیٹ جائے تو پیغمبر کی شان بن جائے، اگر منبر پر پیغمبر کے علی آ جائے تو پیغمبر کا ترجمان بن جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر عمر ابن عبدود کے مقابلے میں آ جائے تو کل ایمان بن جائے۔ اور یہی علی جب پیغمبر کے ساتھ معراج پر کعبہ کا حسین کی منزل میں آئے تو اللہ کی بولتی ہوئی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا کہا کہ گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو، کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو، کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو، اور اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے، پھنسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب، پھنسی ہوئی ہے زمین میں۔ دیکھیں ہو گیا نثر کا معاملہ۔ اب چاہتا یہ ہوں کہ ایک دو کلام پڑھ کے آپ کے ساتھ ہمراہی کر کے ثواب حاصل کر لوں۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر۔ ایک سادی سی بحر ہے، تازہ کلام ہے، آپ حضرات شاید کسی قابل ہو، ایک اور صلوات پڑھیں تو انشاءاللہ۔ شعر یوں ہے کہ کھل اٹھا ہے آج کی شب بیت خدا کا چہرہ، کھل اٹھا ہے آج کی شب بیت خدا کا چہرہ، فرش پہ بھیجا گیا ہے عرش اولا کا چہرہ، فرش پہ بھیجا گیا ہے عرش اولا کا چہرہ، تو تیز قدموں سے چلے جانب سولی آئے، تیز قدموں سے چلے جانب سولی آئے، داد نے دیکھا جو میسم نے بقا کا چہرہ، داد نے دیکھا جو میسم نے بقا کا چہرہ۔ تو یہ شعر آپ سب کی خاص توجہ کہ جنگ کے بعد صحابہ یہ کہا کرتے تھے، جنگ کے بعد صحابہ یہ کہا کرتے تھے تیغ حیدر میں نظر آیا قضا کا چہرہ، تیغ حیدر میں نظر آیا قضا کا چہرہ۔ تو یہ شعر کہ گھر میں اللہ کے جھوٹے تھے خدا جتنے بھی، گھر میں اللہ کے جھوٹے تھے خدا جتنے بھی، منہ کے بل گر پڑے دیکھا جو خدا، منہ کے بل گر پڑے دیکھا جو خدا کا چہرہ، اور یہ فقط کرب و بلا میں ہی نظر آتا ہے، یہ فقط کرب و بلا میں ہی نظر آتا ہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کو اللہ جو ہے زیارت سے مشرف کہ یہ فقط کرب و بلا میں ہی نظر آتا ہے، روبرو صبر کے رہتا ہے وفا کا چہرہ، روبرو صبر کے رہتا ہے وفا کا چہرہ۔ اور یہ جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ ہو بہو رب نے بنایا ہے پیغمبر جیسا، ہو بہو رب نے بنایا ہے پیغمبر جیسا، اے حسین ابن علی تیری دعا کا چہرہ، اے حسین ابن علی
तेरी दुआ का चेहरा اے حسین ابن علی تیری دعا کا چہرہ تو خلق کرتے ہوئے زینب کو کہا خالق نے خلق کرتے ہوئے زینب کو کہا خالق نے ہے یہی دین محمد کی حیا کا محمد کی حیا کا آواز بلند صلوات